بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ مشکل الفاظ کے معنی معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کی اچھائی عقل یا شریعت سے معلوم ہو۔ حدیث مبارک کا ترجمہ۔ ابن آدم کا ہر کلام اس پر وبال ہے سوائے اس کلام کے جو کسی اچھے کام کے کرنے کے لیے ہو یا کسی بری بات سے روکنے کے لیے ہو یا وہ اللہ کی یاد کے لیے ہو۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس کو لغو باتوں سے بچائے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بلا شبہ انسان اپنے قدم سے بھی پھسلتا ہے مگر اس سے زیادہ اپنی زبان سے پھسلتا ہے۔ اسی طرح جب ایک موقع پر حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے بارے میں سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ اس کا ہے، لہٰذا جب بھی ہم بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں۔ جیسے کہ ایک مقولہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ کسی عارف نے کیا عجیب انداز سے اس کو سمجھایا ہے، اگر تم کو کرامن کاتبین کے لیے کاغذ خریدنا پڑتا تو تم زیادہ بولنے سے رک جاتے۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں اس حدیث سے تو بظاہر مباح بات کی بھی ممانعت معلوم ہوتی ہے، وہ بھی وبال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر مباح باتیں جائز ہیں مگر اس حدیث میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ مسلمان تو آخرت کا حریص ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مباح باتوں سے بھی روکے رکھے اور صرف انہی باتوں میں لگا رہے جس میں اس کی آخرت کا فائدہ ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب۔ کل مضاف کلام مضاف الیہ مضاف ابن مضاف آدم مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کلامی کا مضاف الیہ کلامی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کلو کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ علی حرف جار ہو مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے محذوف فعل کے، محذوف فعل اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ۔ لا حرف عطف لام حرف جار ہو مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے محذوف فعل کے، محذوف فعل اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ مل کر مستثنی منہ الا حرف استثناء۔ امر مصدر بمعروف با حرف جار معروف مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے امر کے، امر مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ۔ او حرف عاطفہ نہی مصدر ان حرف جار منکر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے نہی مصدر کے، نہی اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ معطوف۔ او حرف عاطفہ ذکر مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ الحی باب افعال سے ہے بمعنی زندہ کرنا، یہ اسم ہے تو معنی ہوا زندہ۔ المیت مات باب نصر ینصر سے بمعنی مارنا، المیت بمعنی موت۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی سی ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ علماء اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں
کہ اس حدیث میں دل کی کیفیت کا بیان ہے۔ ذکر کرنے والے کا دل زندہ ہے اور ذکر سے غافل انسان کا دل مردہ ہے۔ جس طرح زندہ آدمی اپنی زندگی سے بہرہ ہوتا ہے، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اسی طرح ذکر کرنے والا اپنے عمل سے بہرہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرتے ہی نہیں ہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ زندہ ہی کے حکم میں ہوتے ہیں، جیسے کہ شہیدوں کے بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ ہے اور دروازہ ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کھلا ہوا ہے۔ اسی ہی کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ عالیہ تک پہنچ سکتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ اہم دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے: مثل مضاف، الذی موصول، یذکر فعل ضمیر با فاعل، رب مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر معطوف علیہ، والذی لا یذکر، والذی موصول، لا یذکر صلہ، موصول صلہ مل کر معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مثل مضاف، الحی معطوف علیہ و حرف عطف، میت معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے: مثل العلم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه في سبيل اللہ۔ مشکل الفاظ کے معنی: کنز بمعنی خزانہ، ذخیرہ کی ہوئی چیز، جمع کنوز آتی ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی مانند ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا جائے۔ حدیث مبارک کی تشریح: جب اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ احسان فرمایا کہ اس کو اپنا محبوب علم سکھایا، اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کو وہ چھپائے، بلکہ اس پر اس وقت دو باتیں لازم آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر عمل کرے، دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہی مطلب ہے علم سے فائدہ اٹھانے کا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں علم کو مال کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ صرف فائدہ حاصل نہ کرنے اور خرچ کے اعتبار سے ہے، کہ جس طرح مال والے کے پاس مال ہے مگر وہ مال کو خرچ نہیں کرتا، اسی طرح یہ علم والا بھی نہیں کر رہا، خود بھی فائدہ نہیں حاصل کرتا اور دوسروں کو بھی اس کو نہیں سکھاتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ علم آواز دیتا ہے کہ جو شخص مجھ پر عمل کرے گا تو میں باقی رہوں گا، ورنہ جو عمل نہیں کرے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ ایک عارف کا مقولہ ہے: علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے اونٹ پر بار۔ تو حدیث مبارک کا خلاصہ یہ ہوا کہ صاحب علم کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا علم عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو خوب دوسروں تک پہنچائے۔ اس طرح صاحب مال کو بھی چاہیے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے: مثل مضاف، العلم موصوف، لا ينتفع فعل مجہول، ضمیر اس میں نائب، اس کا نائب فاعل، با حرف جار ہی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لا ينتفع فعل کے، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، کمثلی، کاف حرف جار، مثلی مضاف، کنز موصوف، لا ينفق فعل مجہول، ضمیر نائب فاعل، من حرف جار ہو مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لا ينفق فعل کے، فی حرف جار، سبیلی مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوئے فعل لا ينفق کے، فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر صفت، کنز ان کی، پھر موصوف صفت مل کر مثل کا مضاف الیہ،
مضاف الیہ مل کر کاف حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے محذوف فعل کے، محذوف فعل اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمد للہ ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح، تمام اذکار میں سے بہتر ذکر کلمہ توحید ہے۔ اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کلمے سے انسان ایمان کے حدود میں داخل ہوتا ہے اور یہی کلمہ تمام انبیاء علیہ السلام کا پہلا سبق تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کلمہ توحید کو سب سے افضل ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ یہی کلمہ دین کی بنیاد ہے اور دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کلمے کو افضل ذکر اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ یہ کلمہ ظاہری و باطنی صفائی کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اسے تمام معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے، اور جب بندہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک معبود حقیقی یعنی اللہ کا اقرار ہوتا ہے، اور اس اقرار سے اس کا قلب و باطن روشن ہو جاتا ہے، اور باطن کا اثر ظاہری اعضاء پر بھی مرتب ہوتا ہے، تو اب اس سے وہی اعمال و افعال صادر ہوں گے جو اس کلمے کا تقاضا اور منشا ہے۔ تمام دعاؤں میں بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو مطلب سوال کرنا ہی ہوتا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتا ہے تو صرف اسی تعریف کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ مزید انعامات کی بارش فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ حدیث مبارک کی ترکیب، افضل مضاف الذکر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، لا نفی جنس، الا موصوف، الا اللہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اسم ہوا لا نفی جنس کا۔ موجود محذوف لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ افضل الدعاء، افضل مضاف، الدعاء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، الحمد مبتدا، لام حرف جار، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت فعل کے، ثابت اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہوئی افضل الدعاء کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔